فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. ابتلا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا گیا تو اس کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال ہوا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کس آزمائش میں انسان کو ڈالا گیا. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ عزت اور نعمت کو آزمائش کہا جا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی اور سخت آزمائش کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ والی آزمائش ہے جس کو آزمائش سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کو ہم انعام و اکرام سمجھ کر اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ذکر کیا گیا، قوموں کا ذکر کیا گیا کہ ان قوموں کو کیوں تباہ کیا گیا، کہ ان کو ہر نعمت، عزت، سب کچھ دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی اور سرکشی کی، اور اتنی سرکشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر دیا. اب پوری قوم کس چیز سے مل کر بنتی ہے؟ انسانوں سے مل کر بنتی ہے. یعنی انسان کرپٹ ہوتے ہیں تو ہی تو قوم پوری کرپٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف اب دھیان دلایا ہے اور کہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. گھر سے باہر عزت اور گھر کے اندر تمام نعمتیں، اسے زندگی آسان کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ابتلا کہہ رہے ہیں، آزمائش کہہ رہے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. جو نان مسلمز ہیں جن کو ملتا ہے رزق، وہ بھی ناشکرے اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ بھی معبود تو بنا لیتے ہیں، سورج کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ستاروں کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے ان کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو پھر کیا فرق ہونا چاہیے ایمان والے میں اور نان مسلم میں؟ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو پا کر عاجز ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف مال دے کر نہیں آزماتا، مال لے کر بھی آزماتا ہے کہ مشکل حالات میں کہیں وہ اپنی دیانتداری تو نہیں چھوڑ دے گا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ عزت، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. جو پرانی عربی ہے نا، اس میں یتیم صرف وہ نہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، بلکہ یتیم ہر اس کو کہا جاتا ہے جن کے جو لاوارث ہوتے ہیں، جن سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جیسے کوئی بیوہ، پرانے دور میں بیوہ کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ایسے لوگ جو ہم سے نیچے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلا رہے، یتیم کو مال نہیں دے رہے، یتیم سے کچھ پوچھ نہیں رہے. نہیں، یہ کہا جا رہا ہے اس سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. یعنی سب سے پہلے عزت دینی ہے. یہ کہنے کی بات آسان ہوتی ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا، عملی طور پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. یعنی جب کوئی ایسا لوگ ہم دیکھیں جو ہم سے کم ہو، جن کو پوچھنے والے کوئی نہ ہو، جن کے پاس نعمتوں کی کمی ہو، عزت کی بھی کمی ہو، تو ہماری باتوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، ان کی عزت اکرام کریں.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ لم کا مطلب ہوتا ہے بازو پھیلا کر اکٹھا کر لینا، یعنی ساری چیز جتنی ہاتھ ہمارے آ سکتی ہے ہر چیز کو اکٹھا کر کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 جرم بتائے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا جرم یہ بتایا کہ تمہارے دل میں بھی مال کی محبت ہے، حُبًّا جَمًّا، اور بالکل بھری ہوئی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اس کو ماپنے کے لیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ 4 جرم کون کون سے بتائے؟ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور میراث کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو بغیر کسی محنت کے ہمیں مل جاتا ہوتا ہے، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا داری میں لپٹے ہوئے ان انسانوں کے 4 جرم بتانے کے بعد پھر ان کو احساس دلا دیا ہے کہ یہ زمین جس کو وہ اپنا سمجھ رہے ہیں وہ ان کی نہیں ہے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، یعنی وہ دن آ جائے گا جب ان کی دنیا داری ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ وہ زمین جو یتیموں سے مار کر ہڑپ کر لی گئی ہے وہ بھی تمہاری نہیں ہے، وہ بھی تم سے لے لی جائے گی، اور وہی زمین جس پر تم نے گناہ کیے، فساد برپا کیے، اسی پر تمہارا حساب لیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی فوج، فرشتوں کی فوج لامتناہی صفیں بنائے کھڑی ہوگی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ، انسان بار بار کہا جا رہا ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے بار بار قیامت کا دن اس کے سامنے لا رہے ہیں۔ جہنم لفظ جہنم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹارچر چیمبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، آمین۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آ جائے گا، وہ بھولنے والا انسان اس دن یاد کر لے گا، اس کو دنیا کے ہر عمل اپنا یاد آ رہا ہوگا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل، کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول وہ کہے گا، بار بار کہے گا، یا لیتنی، کاش کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ لحیاتی، وہ قیامت کے دن اس زندگی کو اپنی زندگی کہہ رہا ہے، یعنی اصل زندگی تو وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مستقبل ابھی دکھا رہے ہیں، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عذاب سے محفوظ کریں، آمین۔ جیسی سزا نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ویسی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ جب دنیا میں کسی کو کوئی سزا مل رہی ہوتی ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو کبھی تو یہ سزا ختم ہوگی، کبھی تو وہ اس قید سے رہا ہو جائے گا، کبھی تو وہ چھوٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑ لیں گے
تو اس پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یوسق کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے باندھ دینا، اور وثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس سے باندھا جاتا ہے، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔